قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، آپ حضرات اور جتنے یہاں شریک ہیں بہت خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں کہ وہ جن سے تدریب المعلمین کا پروگرام چل رہا ہے اس میں بڑی قیمتی اور بڑی مفید باتیں آئی ہیں. اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب لوگ کیونکہ مدرسوں سے جڑے ہوئے اور مدارس میں خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ پاک کا بڑا انعام ہے، بڑا فضل ہے کہ اس نے ہم سب لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور اس کی ہم کو توفیق عطا فرمایا. کیونکہ دینی تعلیم میں ہم لگے ہیں، اس بنیاد پر ہمارا نام ہے معلم. اس وقت صرف توجہ دلانے کے لیے یہ عرض کرنا ہے کہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں لازم مطلوب ہیں، دونوں جڑے ہوئے، کیونکہ علم کا تقاضا عمل ہے. علم جو ہے وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور عمل جو ہے بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. لیکن عمل ہوگا کب؟ علم کے تقاضے کو کب پورا کریں گے؟ جب اخلاق ہمارے صحیح ہو جائیں. تو اس بنیاد پر تعلیم کے ساتھ تربیت یہ دونوں ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان کیے ہیں وہ دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک یہ فرمایا انما بعثت معلما، ہم کو اللہ پاک نے مولوی بنا کے بھیجا. دوسری بات فرمائی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ میں آئی ہے کہ ہم کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا. اور خود قرآن پاک نے بھی آپ کے تشریف آوری کے جو مقاصد بیان کیے ہیں اس میں ان دو چیزوں کو خاص طور پر ذکر فرمایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس میں تعلیم کا تذکرہ. وَيُزَکِّیہِم، اس میں تربیت کا تذکرہ. تو تعلیم اور تربیت دونوں لازم اور مطلوب اور دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو ہم لوگ چونکہ مدارس میں تعلیم کے اندر لگے ہوئے ہیں تو اب اس کے ساتھ تربیت بھی ہماری ذمہ داریوں ہے کہ ہم تعلیم پر بھی توجہ دیں، تربیت پر بھی ہم توجہ دیں. لیکن ہو یہ رہا ہے اکثر تو انشاءاللہ قیامت تک کچھ تو لوگ ہوں گے ہی جو دونوں کام ایک ساتھ کرتے رہیں گے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہماری توجہ زیادہ تعلیم پر ہو گئی اور تربیت تقریباً اگر میں یہ کر دوں کہ صفر کہیں گے تو بہت زیادہ بات چل جائے گی، بس 1-2% رہیں گے. اب ظاہر سی بات ہے تعلیم کے لیے تربیت اور تربیت کے لیے تعلیم جو دونوں ضروری ہیں تو بیلنس جب ہی رہے گا تو دونوں پر توجہ. اب توجہ ایک پر ہے دوسرے پہلو پر نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ تعلیم کا کام اور تربیت کا کام، ان دونوں کاموں میں
ہم بہرحال یہ تو نہیں کہیں گے میرے بہت تجربات ہیں، لیکن اپنے محدود مطالعے کی بنیاد پر اور بزرگوں کی تربیت جو سیدھی کی ہے اس بنیاد پر میں ایک بات عرض کر سکتا ہوں کہ تربیت کا کام تعلیم کی بنسبت انتہائی نازک کام، انتہائی نازک کام۔ مجھے اس وقت یاد آئی یہ بات، حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی جو ندوۃ العلماء کے فارغ تھے اور ایک بہت بڑے عالم تھے، فلسفہ کے ظاہرے کے تو اگر امام کہا جائے تو غلط نہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جس وقت ہردوئی میں مدرسہ اشرف المدارس قائم ہوا اور حضرت مدیر سنت نور اللہ مرتضہ نے تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی نظام رکھا اور اسی کے اعتبار سے مدرسے کا نظام چلایا، تو حضرت مولانا عبد الباری صاحب نے جب سنا تو سننے کے بعد بڑا پیارا جملہ کہا جو میری اس قائمت کی تائید میں پیش کرتا ہے۔ فرمایا چونکہ حضرت والا عمر میں چھوٹے تھے تو فرمایا کہ بولی ابرار سلمہ یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ انہوں نے تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ فرمایا کہ تربیت پر 500 صفحے کی کتاب تو میں لکھ سکتا ہوں، لیکن ایک آدمی کی تربیت کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ تو تعلیم و تربیت یہ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ ان میں اگر یہ کہا جائے کہ علم کا رنگ چڑھانا اور علم کے سانچے میں ڈھال دینا جس کا نام تربیت ہے، انتہائی نازک کام۔ آپ حضرات علماء کرام تو زیادہ نہیں بتانا ہے، یہ وہ دو کام ہیں جو اللہ پاک نے براہ راست حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کیا۔ نبی کی تعلیم و تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، ادبنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ اللہ نے مجھ کو تعلیم دی، اللہ نے میری تربیت کی۔ ظاہر ہے اللہ پاک اور نبیوں کی تعلیم و تربیت براہ راست خود کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کام حقیقت میں اللہ کی شایان شان ہے، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، اور رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیم و تربیت دونوں لائنوں سے اپنی ربوبیت کا مظہر تعلیم و تربیت ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست تعلیم و تربیت اللہ پاک نے۔ اس موقع پر آپ کے سامنے ایک بات ذکر کرنے میں تھوڑی سی مجھے جھجک ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کا علم تازہ ہے، اب ہم تو نڈھال پر آ چکے باسی علم ہے، لیکن یہ ایک بات نئے ہمارے جو ہمارے نوجوان ان کو تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، تو اللہ پاک کیسے مولد ہے؟ مولد تو حضرت جبریل بیچ میں آ رہے ہیں۔ بس ایک بات سے فرض کرنا، علمی کوئی دلیل نہیں دینا، لیکن سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں حضرت مسیح الامت، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، جو حضرت حکیم الامت کے جلیل القدر خلفاء میں، انہوں نے بڑی پیاری بات سمجھائی، اور اتنا بہترین میں سمجھتا ہوں میری نظر میں اس موضوع پر اس طرح سمجھا دینا شاید کسی نے کیا کہ نیا ٹیپ ریکارڈر چلا تھا، حضرت کی مجلس ہو رہی تھی، ایک صاحب نے اس کو لگا دیا، تو حضرت نے بڑی سادگی سے پوچھا کہ یہ کیا چیز؟ تو معلوم تھا لیکن تمہیں علمی مسئلہ سمجھانا تھا۔ کہا حضرت یہ ریکارڈر ہے، کہا اچھا، کہا اس کا کیا کام؟ جن میں اس طرح پوچھے جیسے پہلی بار دیکھا ہے اور کبھی کوئی اس کے تجربے میں نہیں، اس کا کیا کام ہے؟ کہا حضرت اس کا کام یہ ہے کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ سب اس میں آ جائے۔ اچھا اس کا پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا یہ کہ یہ بٹن دبائیں گے تو جو آپ نے بیان کیا ہے وہ آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو جیسے ٹیپ ریکارڈر ہے، بولنے والا میں ہوں، ٹیپ ریکارڈ نہیں بول رہا، وہ صرف ذریعہ اور واسطہ بنتا ہے۔
اسی طریقے سے اللہ تعلیم و تربیت کا کام کرتا ہے. حضرت جبریل ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے واسطہ ذریعہ بنا کرتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر حقیقی معلم اللہ پاک ہے, حقیقی مربی اللہ پاک ہے. اب میں ایک بات ہم کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بھی کہا اور واقعہ بھی ہے, ہم علماء جتنے ہیں, حفاظ جتنے ہیں, سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, انبیاء کے علوم کے وارث ہیں. وارث ہونے کا تقاضا میں مختصر طور پر عرض کروں, انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی, ان کی تاریخ, ان کے کارنامے جو قرآن مجید کے اندر محفوظ ہیں, دو چیزوں پر خاص طور پر ذکر آیا. ایک تو کس چیز کا, انی رسول الامین, کہ میں تمہاری جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور امانت دار ہوں. اور دوسری چیز کیا فرمایا, لا اسألکم علیہ اجرا, کہ تم سے کسی اجرت کا کوئی مطالبہ نہیں. اس سے کیا معلوم ہو رہا, اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ جس طرح سے انبیاء کرام کی شان دو چیزیں, امانت اور امانت کے ساتھ میں للہیت, خالص اللہ کے لیے دین کا کام کرنا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں میں بھی یہ چیز آنا چاہیے. ہمارے اندر امانت ہو, ہمارے اندر دیانت ہو, اور نمبر 2 ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. یہ بنیادی چیز ہے. آپ حضرات سے اس تعلق سے مجھے کچھ نہیں کہنا کہ امانت کس کو کہتے ہیں, لیکن اتنا ہم ضرور رد کریں گے, امانت کا مفہوم عام ہے. مدرسے کے اوقات یہ بھی امانت, مدرسے کے اسباب یہ بھی امانت, طلبا یہ بھی امانت, مدرسے کی رکوع یہ بھی امانت, مدرسے کی چیزیں یہ بھی امانت. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیز فرمائی کہ تم سے کسی اجرت کا کوئی مطالبہ ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم تو جس کا کام ہے ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. لہٰذا جب ان کے کام کو کریں گے ان کے لیے, تو ہماری ضروریات کا غیبی انتظام کو خود بڑھا دیں. اب میں آپ کروں آپ سے, آپ یہ بتائیے, یہ امانت اور دیانت اور اخلاص کیا کتابوں سے آ جائے گا, کیا مطالعہ کرنے سے آ جائے گا؟ جی نہیں. اس کے لیے بھی مفتی صاحب نے بڑی توجہ دلائی. جس طرح درس نظامی کے لیے 8 سال 9 سال ہم خرچ کرتے ہیں, اسی طرح ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اگر فی سال 1 مہینہ بھی لگا دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک یہ نعمت ہم کو نصیب فرمائے. لیکن ہو کیا رہا, اس کو سر یہ بات کیا کریں, دارالعلوم دیوبند ہو, مظاہرالعلوم سہارنپور ہو, اس طریقے کی جو درسگاہیں ہیں, ایک وقت تھا کہ ان درسگاہوں کا امتیاز یہ تھا کہ اس کے جو فضلاء فارغ ہوتے تھے, فارغ ہونے کے بعد وہ پڑھانے میں نہیں لگتے تھے, پہلے کسی خانقاہ میں جا کر کے کچھ وقت اپنا لگاتے اور اس کے بعد پھر اس کام کے اندر لگتے. مجھے یاد آیا اس وقت میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے ایک خاص موقع پر ایک بات بہت عجیب ارشاد فرمائی. اور وہ موقع مجھے یاد ہے جس وقت حضرت مولانا سید قاری محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجمعیت نمبر ان کے نام بھی ملا ہے, اور اس کی افتتاحی تقریب ہوئی تھی. اس میں حضرت مولانا نے جو بیان کیا ہے ایک بہت قیمتی واقعہ میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اس بات کو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ برکاتہ کی مجلس میں میں نے خود براہ راست سنا. حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم میں جب کوئی فارغ ہو جاتا, کوئی فاضل ہو جاتا, تو پھر کسی اللہ والے کے یہاں جاتا, کبھی گنگو چلا گیا, کبھی راجپور چلا گیا, کبھی تھانے روہن چلا گیا, اور جانے کے بعد ایک وقت وہاں لگاتا. کیوں لگاتا؟ تاکہ علم کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے,
اس کے اخلاق درست ہو جائیں، اس کے عادات صحیح ہو جائیں اور صحیح معنوں میں وارث بن جائے. وارث ہونے کے تھوڑی نہ مطلب ہے کہ درس نظامی کے اندر تکمیل کر دی اور ہم وارث ہو گئے. جی نہیں، اس کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ رنگ ہمارے اوپر آئے اور ہماری زندگی اس رنگ میں ڈھل جائے. اسی لیے ایک بات عرض کرتے چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعلمین ہیں، اللہ کے پیغمبر. جس طریقے سے پوری دنیا کے لیے اللہ پاک نے اس کو آئیڈیل بنایا ہے، اسی طرح جتنے معلمین مدارس و مکاتب میں ہیں ان کے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور معلمین اپنے متعلمین کے لیے آئیڈیل ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اگر متعلم میں وہ رنگ نہیں چڑھے گا تو پھر متعلم میں طالب علم کو وہ رنگ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آج ہم اس طرف توجہ دیں اور اس کا اہتمام کریں کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے عادات، اپنی کردار، اپنی پیدا کریں اور امانت کی صفت آنا چاہیے. میرے دوستوں، امانت کی بات یاد آ گئی. ہماری اپنی جو کمیاں ہیں کچھ تو آپ حضرات کی 2 دنوں میں سنائی نہیں ہوگا. سب سے بڑی چیز اس وقت جو محسوس ہو رہی ہے، ہم اپنے مدارس اور مکاتب کے ماحول کو دینی بنائیں. دین کی تعلیم الگ چیز ہے، ماحول الگ چیز. یقیناً ہم قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، تفسیرات ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا بات بہت بڑی جا رہی ہے. ہم لوگ کیونکہ روزی بکھیر دی گئی ہے، جانا وانا لگا رہتا ہے، مدرسوں میں جانے کے بعد اکثر کا حال یہ ہوتا ہے، یہ محسوس نہیں ہوتا کہ دینی بنتا ہے. آج سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے. اصلی درسگاہوں میں آپ چلے جائیے، قدم رکھتے ہی محسوس ہوگا کہ اصلی درسگاہ ہے. لیکن ہماری درسگاہوں میں آنے کے بعد اکثریت وہ درسگاہوں کی ہے، نہ طلبہ میں محسوس ہوتا ہے، نہ عملے کے اندر محسوس ہوتا ہے. دینی رنگ نظر نہیں آتا، دینی ماحول نظر نہیں آتا. اس میں سب سے بنیادی چیز بات یہ ہے کہ ہم مدرسے کے ماحول کو دینی، نورانی، روحانی بنائیں تاکہ قدم رکھتے ہی آنے والے کو محسوس ہو جائے کہ ہم ایک ایسی دنیا کے اندر آئے ہیں جہاں اسلامی رنگ ہے تو اپنا ایک اثر لے کے جائیں گے. بات ایک واقعہ ہمارے کریں، بڑا تجربے کی بات ہے. کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی اپنا انگور کھٹا کون بتاتا ہے، اسے ڈر بھی لگتا کہتے ہوئے. لیکن بہرحال چونکہ بزرگوں کی جتیاں سنگی کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم نے جاتے واتے بھی رہتے. ہمارے مدرسہ شفی مدارس میں حضرت والا نظر اللہ برقدم کے زمانے میں ایک وہاں کا ماحول تھا. اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ چند گھنٹوں یا چند دنوں کے لیے آتے تھے ان کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی محسوس ہو جاتی تھی کہ وہ خود کہا کرتے تھے یہاں قدم رکھتے ہی اپنی کمیوں کا احساس، اپنی اصلاح کی فکر اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. کم سے کم درجے کی بات ہم اپنے مدارس کا ماحول کی طرف پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے مدارس کے ماحول کو نورانی اور ایمانی بنائیں گے تو ہم آپ سے سچ عرض کر سکتے ہیں ایک ایک طالب علم انشاءاللہ جب وہ نکلے گا تو اپنی درسگاہ کا نمائندہ نہیں بلکہ مدنی آقا محمد رسول اللہ کی نظام زندگی کا نمائندہ بن کر نکلے گا. آج حال کیا ہے؟ آپ حضرات کو ہم سے زیادہ جانتے اس معاملے میں ہے. آج ہماری دیانت عقلوں میں کہنے میں کوئی حرج نہیں، ہماری دیانت مجروح ہو، ہماری دیانت اور امانت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کبھی ہو. ایک تو واقعہ یاد آ رہا ہے دیانت و امانت کے. ہماری سوچ سب کی میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری سوچ اکثروں کی کہ ہم نے مدارس و مکاتب کو بات کو ذرا سب وہ ہو رہی ہے، ہم بھی شامل ہے اس میں. مدارس و مکاتب کو ذریعہ معاش بنانا. اب ظاہر جب ذریعہ معاش ہے تو اب اسی اعتبار سے ہمارا مدارس مکاتب سے تعلق ہوگا، اسی طریقے کا اساتذہ سے ہمارا اپنا تعلق رہے گا، طلبہ سے تعلق رہے گا. یاد رکھیے ذریعہ معاش نہیں.
یہ اللہ پاک کا انعام اور احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے معاش کا انہوں نے انتظام کر دیا اس کے پردے میں. لیکن یہ ذریعے معاش نہیں ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے, کار نبوت ہے, ہم اس میں لگے ہوئے. اس نقطۂ نظر سے ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن کو, فکر کو بدلنا اور اسی اعتبار سے اس میں لگنا. انہیں چیزوں میں ایک چیز, ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, خود اپنے طور پر سوچیں, جب مدرسوں میں پڑھانے کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے دل کو ٹٹول لیا کریں کہ کیوں جانا. بہت سے لوگ جو ہوتا ہے جائیں گے, آج کا تنخواہ یہ ہوگا وہ یاد ہے. کم لوگ ایسے ہیں کہ گھر سے قدم نکالنے کے ساتھ اپنی نیت کو درست کر کے اور صحیح کر کے چلتے ہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, کم سے کم کرنے کی بات ہم ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی نیتوں کو درست کریں اور اس نیت سے آج نکلیں گے کہ کار نبوت کے لیے جا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات جب اس کا استعداد ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کی برکات ہمارے اپنے سامنے آئے. آج اس لائن سے ہماری تربیت نہیں ہے. اس بنیاد پر یہ سارے موضوعات, یہ ساری باتیں ہم کو عجیب سی معلوم ہوتی ہیں. ہم آپ کو چاہیے کریں. ایک وقت ہماری ابتدائی مدرسی کا تھا, اس کو بہت غور سے سب لوگ سنیں. ابتدائی مدرسی کا زمانہ تھا. حضرت رضی اللہ عنہ مدرسے کے وقت سے تقریباً 15 منٹ پہلے سارے عملے کو, مدرسین کو باقاعدہ ایک جگہ وہ بیٹھالتے اور بیٹھانے کے بعد 15 منٹ کام مستقل تربیت کر دیا کرتے, خود بیٹھتے تھے. حضرت قاضی امیر حسن صاحب عارف باللہ نور اللہ مرتضی وہ بیٹھتے تھے, میرے والد واجد بیٹھا کرتے تھے. سب اب حضرت والا کی مجلس لگی ہوئی ہے تربیت کے انداز میں. اب ظاہر سی بات ہے مدرسے سے 15 منٹ پہلے آنے کے بعد 15 منٹ جس کو ہم لوگ کہا کرتے تھے آکسیجن مل گئی, اور جو ہے وہ بیٹری جو ہے چارجنگ میں آ گئی. 15 منٹ اس وقت تربیت کرتے ہیں. الحمدللہ اس کے برکات, اس کے اثرات یہ تو نہ کہیں گے 100% رہ گئے, لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال باقی رہ گئے. آج ضرورت اس طرف بھی کرنے کی ہے. ہمارے مکاتب میں, ہمارے مدارس میں تھوڑا وقت خارج کر کے اجتماعی طور پر عملہ جو بڑا ہو وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے کسی کوئی کتابی گفتگو کی سنائے. حضرت والا اس موقع کے اوپر 2 کتابوں کا خاص طور پر سنایا کرتے تھے. شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریہ علیہ السلام علیہ حضرت زکریہ نور اللہ مرتضی کی کتاب ہے اکابر کا تقویٰ. پڑھیے کہ ہمارے اکابر کیسے تھے, مدرسے کے سلسلے میں کیا معاملات تھے, کیسی دیانت و امانت اور کیسا اخلاص تھا, خاص طور پر اس کو سنایا کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ حضرت والا کی خود ایک کتاب ہے. میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں لاؤں, لیکن یہ معلومات کی مجموعہ بہت ہوگا تو اب مسئلہ تھوڑا کھانا اور زیادہ 1 انار سب بیمار کس کو دے کس کو نہ دے وہ تعلیم نہیں کر سکتی. لیکن وہ کتاب اصول ضروری کے نام سے چلتی ہے, اور اس کتاب میں طلبا کو کیا کرنا ہے, مدرسین کو کیا کرنا ہے, میں مشورہ دوں گا کہ آپ حضرات اس کتاب کو حاصل کریں, اس کو پڑھیں. حضرت نور اللہ مرتضی روزانہ 15 منٹ اس کی ہو, یعنی وہ تربیتی مجلس ہوتی تھی اساتذہ کے لیے, عملے کے لیے. آج ہمارے یہاں سلسلہ ختم ہو چکا ہے. بہرحال ایک مشورہ ہے, اگر آپ بتا کے اس کو مفید سمجھیں, اجتماعی طور پر بیٹھ کر کے کسی بھی وقت میں اس کتاب کو 5-10 منٹ پڑھیں. معلوم ہوگا کہ پڑھے کتنا اہتمام کرتے تھے. یاد آیا جو بات پڑھی ہے, لیکن بہرحال ہم بھی چلی کہ آپ کے ساتھ ہے. آج ہم لوگ مدرسے کے مال کو اپنا مال سمجھتے, ہم اس کو امانت نہیں سمجھتے. لیکن ہمارے اکابر نے مدرسے کے مال کو اپنا نہیں سمجھا, امانت سمجھی. 2 واقعہ ذکر رہا ہوں میں آپ کو. ایک واقعہ حضرت شیخ نور اللہ مرتضی کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرتضی کا واقعہ. جو لوگ
سہارنپور، دارالعلوم، مظاہرالعلوم اور اس علاقے میں گئے. وہ جانتے ہیں دسمبر جنوری کی سردی بس خدا کا قہر اگر کہے تو صحیح ہے. چلا جب ہوتا ہے تو دوسرے علاقے میں حالت خراب ہو جاتی ہے. جو سردیوں میں سالن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو گرم کرنے کے لیے پانی گرم کرنے کا وہاں جو نظام ہے تو حضرت اس کو رکھ دیتے تھے ناصر جان کو وہاں باہر، تو وہ آگ کی گرمی سے وہ پگھل جاتی. آپ بتائیے اس گرمی حاصل کرنے میں کتنا پیسہ لگا، کتنی لکڑی گئی، وہ تو گرمی جاری رہی تھی وہ. لیکن ان کے تقوی کا امانت کا یہ حال تھا کہ جتنا اس میں استفادہ کیا ہے اتنی رقم مدرسے میں چندے کے طور پر ڈال دیا کرتے تھے کہ میں نے مدرسے کی چیز سے اتنا استفادہ کیا. حضرت والا کا واقعہ، ہمارے یہاں بھی سردیوں میں پانی گرم ہوتا ہے تو تکلیاں جل جاتی ہیں تو آگ کے انگارے تھوڑی دیر کو راک بن جاتے ہیں. تو اس میں ہوا یہ کہ وہ جو انگارے تھے سردیوں کا زمانہ، اس کو ایک برتن میں لے کر کے حضرت کے گھر وہ جاتا تھا. حضرت دل میں نہیں تھا، جا رہا ہے. ایک دن حضرت کی نظر پڑ گئی. پوچھا بھائی یہ کیا ہے، کہاں جا رہا؟ معلومات کی جا رہا ہے. بس چہرہ بالکل بدل گیا. سارے عملے کو بتایا، خاص طور سے متدین کو جمع کیا. ایک دن کا فرمایا میں تو آپ کو جنت پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ مجھے جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں. جملہ حضرت نے فرمایا، یہ ہم سب کے سننے کی بات ہے. فرمایا میں آپ کو تو جنت میں لے جانے کی فکر میں لگا ہوا ہوں، آپ مجھ کو جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں. یہ مدرسے کی لکڑیاں جو جلی ہیں یہ کوئی میری ذاتی تھی. اس میں یہ کوئلہ جو آگ ہے یہ گھر میں جا رہا اور بغیر اس کے جا رہا. جتنے دن گیا اندازہ لگا کر کے اس سے زیادہ رقم مدرسے میں داخل کرتی ہو جائے. میرے دوستوں یہ امانت تھی ہمارے اکابر کی، ہمارے بڑوں کی. اللہ پاک یہ دولت و نعمت ہم سب کو نصیب فرما دے. بہت سارے واقعات ہیں، یہ تو میں نے چونکہ بات آ گئی تو عرض کیا. امانت جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ ہماری کارکردگی اتنی ہی عمدہ ہو جائے گی. اور امانت میں جتنی کمی پیدا ہوگی، ہمارے مفتی صاحب نے بھی بات بتائی کہ اب مثال کے طور پر 7 بجے مدرسے کا وقت ہے، ہم آئے 7:05 7:10 پر. آپ بتائیے امانت کے کیا تقاضا ہے؟ امانت کا تقاضا یہی ہے کہ رجسٹر حاضری پر 7:05 ہو، 7:10 ہو اور یہ چیز ظاہر ہوگی کتنی دیر ہمارے. یہی نہیں، آگے سنیے ہمارے اکابر نے کیا کیا ہے. روزانہ یہ کبھی 5 منٹ دیر ہو گئی، کبھی 10 منٹ دیر ہو گئی. پورا مہینہ جب ختم ہوتا تو اس کو جوڑ کر گھنٹے بنا دیتے اور گھنٹے بنا دینے کے بعد ان کی تنخواہ اپنی وضع کرا دیتے. ہمارا بہار اللہ معاف فرمائے جو ہے سب کرتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں مدرسہ شیخ المدارس میں آپ لوگ پہلے بھی اپنی تعریف کرا دیں گے، نظام میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے یہاں حضرت والا نفر اللہ مرتضی نے مدرسے کا وقت اگر 7 بجے ہے تو آپ نے بہادری 6:45 کی کری کہ 6:45 پر سب لوگ آ جائیں. اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ 15 منٹ کی حاضری استحبابی. اور پھر اگلا جملہ سنیے، فرماتے تھے یہ 15 منٹ مدرسے کے کام میں ہے، لہذا تمہاری طرف سے یہ چندہ ہو جائے گا. لوگ چندہ پیسہ دیتے تم وقت دے دو اس کے اندر، تو اس چندے کا بھی ثواب اور استحبابی عمل بھی ہو جائے گا. اب اس کا فائدہ کیا نکلا؟ معلومات کو جناب والا 7:50 پہ آ رہا، 55 پر کوئی فرق نہیں، کیونکہ اصل وقت 7 بجے کی حاضری کا ہوتا ہے. دوستوں بھائیوں بڑی عجیب، کیونکہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ اس کا خیال رکھیں. امانت کی بات بنیاد کی تھی، یہ سب چیزیں امانت کی حالت کرتی ہیں. دوسری چیز اللہ اس کام میں اخلاص کے ساتھ لگنے کی توفیق ہے. اب ہمیں ایک خطر ہوتی تھوڑی سی، وہ بھی یاد کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے ہیں. کہتے ہیں ہمارے اپنے عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری ضروریات کیسے پوری ہوئی. یہ مسئلہ لگا ہوا ہمارے سامنے.
اگر آپ میرے اوپر اعتماد کریں، ہمارے کو آیا ہوئے کچھ نہیں، لیکن مجھ سے اپنے انتقال اخلاص اور الہیت یہ وہ چیز ہے کہ انسان کے کام ہی کو نہیں، انسان کو بھی قیمتی بنا دیا۔ اگر ہم دیانت اور امانت اور اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو کیا اللہ پاک ان کو بھوکو باندھے گا؟ ہماری ضروریات نہیں پوری ہوگی۔ ہم جتنا اخلاص، تقوی، الہیت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ حضرت والا کو دیکھا، لگتی رقمیں آئیں، اصول کے خلاف تھا، فرمایا نہیں رہی۔ ایک دو دن گزرتا، دگنی رقم اللہ صحیح طریقے پر بھیج دیتے۔ آپ اعتماد کریں تو بالکل یہ میں کروں، اور ابھی یعنی ہم لوگوں کے خود اس پر صاحب آئے اور ایسے کے لیے انہوں نے رقم دینا چاہا، اور پھر تھوڑا بےضابطگی تھی تو مشورہ یہ ہوا کہ واپس کر دیا۔ ایک دن پورا گزرنے نہیں پایا، دگنی رقم اللہ پاک نے غیر سے صحیح طریقے پر بھیج دیا۔ یہ اس پر عرض کیا کہ نظر ان کے اوپر، بس ان کے لیے کام کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمارے اپنے سامنے آئیں گی۔ اور ہماری فکر یہ ہو طلبا کی تربیت کے بارے میں، ہم کسی لمحہ ان کی تربیت سے غافل نہ ہو۔ آج حال یہ ہے کہ دینی مدرسوں میں پڑھ رہے بال انگریزی، دینی مدرسوں میں پڑھ رہے داڑھی مشکوک ہو رہی ہے، دینی مدرسوں میں پڑھ رہے نماز جماعت کے ساتھ کوئی اہتمام نہیں ہو پا رہا، تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں ہو پا رہا۔ کوئی بات میں یاد رکھی تھی، ماحول جو ہے وہ دینی نظر نہیں آ رہا اس کے اندر، ہم اس پر بھرپور توجہ دیں۔ اور یاد رکھیے یہ نبی پاک کی سنت ہے، اللہ کے پیغمبر حضرات صحابہ کرام کی تربیت کے تعلق سے ایک ایک نظر رکھا کرتے تھے۔ ابھی مشکوٰۃ شریف میں روایت گزری ہے، حضرت سعد کے سلسلے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، اور اس وضو میں کچھ اسراف ہو رہا تھا۔ آپ نے فوراً توجہ دلائی، یا سعد یہ اسراف کیا کر رہے ہو؟ کیا حضور وضو کر رہے؟ فرمایا نہیں، وضو میں بھی اسراف کرنا اللہ کو ناپسند ہے، چاہے وہ جاری نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے۔ محدثین نے اس سے بات عرض کی ہے کہ بڑوں کو جو معلم ہیں ان کو اپنے متعلمین کے کردار اور اخلاق اور چیزوں پر نظر رکھنا، اور قابل اصلاح کوئی چیز ہو جائے اس پر توجہ دلانا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تدریس معلمین ایک بہت لمبا موضوع ہے تربیت کے تعلق سے۔ تو ایک بات میں نے عرض کی امانت اور دیانت، دوسری بات میں نے کی اخلاق، اور ایک سب سے اہم چیز جو کرنا چاہتا ہوں، کتاب اشارہ پر ایک بات کہی، اب کھل کر اٹھتے ہیں آپ سے ہے تو رات میں مدارس کا اجلاس، اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا دل کو ٹٹولیں کہ واقعتاً ہمارے آپس کے روابط کیسے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمارا جذبہ، ایک دوسرے کے سلسلے میں ہمارا سوچ، ہماری فکر کیا ہے، کبھی اس کو بھی تو سوچیں۔ ہم آپ سے اشارتاً کہنا چاہ رہے ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ بتا رہی ہے کہ ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے آنے والے جو نبی گزر چکا ہے اس کی وہ تائید کرتا ہے، اس کی وہ حمایت کرتا ہے، مخالفت تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملے گی، اس کے پیغام کی وہ تائید کرے گا، اس کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی سب کرے گا۔ تو ہم انبیاء کے وارث ہونے کا تقاضا ہمارا یہ ہے کہ یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے آپس کے جو روابط ہوں، تعلقات ہوں، دینی ہو، مخلصانہ، آپس میں بغض، عداوت، نفرت، آپس میں گروپ بازی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہونا، طلبا کی ذہنیت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے کے اندر سوچنا ہے اور آپس میں دل کو ایک دوسرے سے صاف رکھنا کہ چونکہ انبیاء کے وارث ہیں اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آج کا جو حال ہے بس آج تو یہ ہے کہ یہ بڑھ کیوں رہا، اس کی قبولیت کیوں ہو رہی، اس کی طرف لوگ کیوں متوجہ ہو رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ کس کے قبضے کو ان کے قبضے
اس لیے دین کے خادم ہونے کا تقاضا یہ ہے آپس میں اخوت، ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کی حمایت، ایک دوسرے کی نصرت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہے۔ اور آپ حضرات نے تو حدیث پڑھی ہے، جنتیوں کی دو صفتیں بیان کی گئی۔ ایک صفت بیان فرمائی لا یتباغضون، آپس میں بغض نہیں، ولا یتحاسدون، حسد نہیں۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے اور یہ انبیاء کی صفت ہے۔ سوچیں یہ ہمارے اندر ہے کہ اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہے تو بھائی تھوڑا سا توجہ کرنا ہم کو چاہیے۔ اسی کے ساتھ بس اسی کے ساتھ مفتی صاحب نے جو بات کہی اس کو پھر ہم تکرار کے طور پر توجہ دلانے کے لیے اپنے آپ کو شامل کر کے یاد کرنا ہے۔ ہم ایک ارادے کر کے جائیں کہ جس طرح علمی اعتبار سے ہم نے بڑوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھ رکھا ہے، اسی طرح ہم تربیت اور تاکہ تعلق سے بڑوں سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ حضرت حکیم الامت نے دو باتیں بہت قیمتی علماء کے تعلق سے ایک ساتھ فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اگر ضابطے کے بڑے نہ رہ جائیں، جو لوگ ضابطے میں بڑے ہیں وہ نہیں رہ گئے، تو فرمایا چھوٹوں کو اپنا مشیر بنا کر کے ان سے مشورہ کر لیا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اپنے آپ کو کبھی مستقل بذات مت سمجھ، جب ہمیں کوئی ضرورت نہیں، فرمایا نہیں۔ جس دن یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم مستقل بذات ہو گئے، فرمایا اسی دن مستقل بذات بن جاؤ، مگر سب ختم ہو جائے گا۔ اور آج معاف کیجیے، یہ تو نہ کہیں گے بیماری اس کی جراثیم ہے، اور اس کا تجربہ اگر کرنا ہے تو دیکھیے سبق پڑھانے کے تعلق سے مطالعے میں اگر کوئی بات حل نہیں ہوئی، ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہم اس وقت کیا حاشیہ دیکھ لیا، شروعات دیکھ لی، اطمینان نہیں ہوا، تو آپ بتائیے طلبا کی خیر خواہی، علمی دیانت و امانت کا تقاضا کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا تقاضا ہے کسی اپنے بڑے کے پاس جا کر کے اس سے رجوع کر کے حل کر کے مسئلے پر۔ لیکن ہم لوگوں کو اللہ معاف فرمائے، ایسی تقریب دھواں دھار وہاں کر دیں گے کہ لڑکے بھی خود اب بھی سمجھے چلو بات حل ہو گئی، ختم ہو گیا۔ یہ دیانت و امانت استفادہ کرنا آج بالکل ختم ہو چکا۔ ہمارے بڑوں کا کیا حال ہے؟ مفتی صاحب نے بہت دیا ہے تو ہم آگے کریں۔ حضرت اقدس مولانا اسعد اللہ صاحب مظاہرون کے جو ناظم تھے، حکیم الامت قبل اللہ مرتضی کے جلیل القدر خلفاء میں، جن کے شاگردوں میں مفتی السنہ حضرت شاہ عبد الحق صاحب بھی ہیں، جن کے شاگردوں میں حبیب الامت حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بھی ہیں، یہ سارے لوگ ہیں۔ ان کا کیا ہے؟ سبق پڑھا رہے ہوتے اور اس میں کوئی چیز کھٹک کی آ گئی یا کسی نے پوچھ لیا، حل نہیں ہوئی، کتاب بغل میں، کتاب اٹھائی اور بغل میں کہا استاد صاحب سے پوچھ کے بھی آئے، اور جاتے حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب قاضی پوری کے پاس جا کر کے اس کو حل کر کے آگے پھر طلبا کو بتاتے۔ یہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے، اور آج مجھے سوچتے گا پوچھ لیں گے بیٹی ہو جائے گی، اور جس سے پوچھ لیا اب خیریت نہیں، سو مدرسے میں ہو جائے گا، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے کہ تو ہم سے پوچھ کر کے پڑھتا ہے۔ ہمارا آج بھی ہوتا ہے، ہم اپنا بتائیں۔ ہمارے مدرسے کے صدر المدرسین عارف باللہ حضرت قاری امیر حسن صاحب اللہ ان کو بالکل سے پڑھے، ہم لوگ پڑھتے تھے، بڑا عجیب حال کا رکھتا، کوئی عبارت حل نہیں ہوئی تو فرماتے تھے عبارت حل نہیں ہوئی اور چلو حضرت کے پاس، حضرت کے پاس چلو، بغل میں کتاب اور ہم لوگ پیچھے اور دفتر اہتمام میں حضرت بیٹھے، پوچھا کیسے آ رہا ہوں؟ کہا حضرت یہ عبارت نہیں حل ہوئی ہے۔ حضرت خوش ہو گئے اور سب طلبا بیٹھ گئے، اور طلبا ہی کے ساتھ حضرت قاری صاحب گئے اور حضرت والا کے سامنے
کتاب رکھی، ایک غزل پڑھی، عبارت حل ہو گئی، غزل کی تقریر کر دی، ہم لوگوں نے سنا۔ میرے دوستو، مدرسے کا ماحول جس طرح میں نے عرض کیا تھا دینی بنانا ہے، وہاں اسی طریقے کا مدرسے کا ماحول ایک دوسرے سے استفادے کا بھی بنانا چاہیے، اور اس میں ایک دوسرے سے استفادہ کرنے میں نہ کوئی ہار ہو، نہ کوئی کسی کو گھٹیا سمجھے، یہ تو سب کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ جب نبی پاک سے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے پوچھ کر کے جواب دیں گے، تو پھر اور کون کہہ سکتا ہمدانی کا؟ اگر حل نہیں ہو رہا تو امانت و دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ کلمہ کے سامنے اس کو صاف کرنا، دوسرے سے پوچھ کر کے حل کرنا۔ یہ میں نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ پاک میری گزارشات کو قبول فرما لے۔ اخیر میں اپنے مکرم اور محترم مفتی اقبال صاحب، اللہ پاک ان کو ہدایت خیر دے، انہوں نے حکم دیا اور اس کی بنیاد پر آپ سب حضرات سے ملاقات بھی ہو گئی اور کچھ ٹوٹی باتیں بھی ہو گئی تعلیمانہ۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا آپ حضرات سے ملاقات کا۔ اللہ پاک ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور اس دو روزہ تربیتی جو کیمپ لگا ہے، اللہ ان میں ہونے والے بیانات کے اعتبار سے ہم کو عمل کرنے کی توفیق